اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الله بكسر الأوثان وقال بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله في الأرض وحده او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے حضور آئے تو ٹوٹی
جبر و محکومی کی زنجیریں، جمع ذہنوں سے زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ سید ولد آدم پوری کائنات کے سردار کی آمد سے پہلے اس دنیا میں اندھیر نگری تھی، جہالت چھائی ہوئی تھی، ہر قسم کا کفر اور ہر قسم کی بدماشی، بے حیائی اور بدکاری عام تھی۔ کمزور مظلوم تھے، بے بس تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک قانون تھا، بلکہ انسان انسانیت کھو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے اپنا آخری پیغمبر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی بعثت کے مقصد کو بھی دو ٹوک اللہ نے بیان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کھلی گمراہی میں تھی، اللہ رب العزت نے احسان عظیم کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بہت بڑا احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے، انسانوں میں سے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث کیا۔ اس پیغمبر کے مقاصد کیا تھے؟ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے اس کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ کہ قوم کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو جہالتوں سے پاک کرنا ہے، ان کے نظریات کی درستگی کرنی ہے، ان کے بگڑے ہوئے حالات پر محنت کرنی ہے، ان کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، ان کی نظریات کی اصلاح کرنی ہے۔ یزکیہم، اللہ رب العزت نے آخری الزمان پیغمبر کو تزکیے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، تاکہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے، تاکہ بے حیائی اور بدکاری کے سلاب کو باندھا جا سکے، شرک و بدعت کے اندھیروں کو روشن کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغمبر میں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے اپنی قوم کو قرآن سنا سنا کے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کو کھول کھول کے بیان کیا، تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، کوئی غلطی میں نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھنے کا مقصد، قرآن سنانے کا مقصد، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ مقصود تھا، ان کو پاک کرنا مقصد تھا، ان کی اصلاح مقصد تھا، عقائد و نظریات کو بدلنا مقصد تھا، ظلم کو ختم کرنا تھا، کمزوروں کو ان کا حق دلانا تھا، صنف نازک پہ اوپر طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے اور ان کا مقام ایک حیوان سے بھی کم تھا۔ عورتیں منڈیوں کا سامان تھی، ان کی تجارتیں لگتی تھی، ان کی بولیاں لگتی تھی، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، جس طرح لوگ جانور منڈیوں میں لا کے بیچتے ہیں اس طرح عورتیں بکا کرتی تھی۔ یہ میرے پیغمبر کے آمد سے پہلے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دو چیزوں پر اصلاح کی ہے، ایک اللہ کی کتاب کے ذریعے یعلمہم الکتاب والحکمہ، محمد علیہ السلام نے اس کائنات میں انقلاب برپا کر دیا تھا، ظلم کی سیاہ راتیں ختم ہو گئی تھی، عورتوں کو سہارا مل گیا تھا، جو منڈیوں کا سامان اور منڈیوں کا سودا تھا ان کو گھروں میں عزتیں مل گئی تھی، کمزوروں کو سہارا مل گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، محمد علیہ السلام دو چیزوں کو لے کر کھڑے ہو گئے تھے، اپنے صحابہ کو دو چیزوں کا علم تھما دیا تھا، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھام لو، دوسرے ہاتھ میں آقا نے فرمایا میری سنت کو تھام کے دنیا میں اپنے رحمت کی طرح چھا جاؤ۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے انقلاب آیا تھا، اور آج اللہ کے فضل و رحمت سے آج ایک ہی جماعت ہے اس زمین کی پشت پر اور آسمان کے چھت کے نیچے، جس کے پاس دو چیزیں ہیں، جو یہ نعرہ لگاتی ہے اہل حدیث کا کہ دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارے دو اصول ہیں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے میرے آقا نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، وہ بھائی بھائی بن گئے تھے، وہ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ اور رکھوالے بن گئے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انقلاب دو چیزوں کی وجہ سے آیا تھا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، اور پھر سب سے بڑا مشن، ان تمام چیزوں میں سے سب سے بڑا مشن، محمد علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری، آپ کی آمد کا سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کی توحید تھا، اللہ کی توحید۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا ہے، بندوں کو بندوں کی چوکھٹ پہ جو جھکے ہوئے تھے ان کو بندوں کی چوکھٹ سے اٹھا کر ایک اللہ کے در پہ جھکانا تھا، یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یہ مقصد تھا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے جس پیغمبر کو، جس نبی کو، جس رسول کو بھی مبعوث کیا ہے، اس کی آمد کا مشن، اس کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے،
کسی کے در پہ سجدہ نہ کیا جائے، کسی غیر اللہ کے در کا طواف نہ کیا جائے، کسی کے سامنے رکوع نہ کیا جائے، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہ دی جائے۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا، بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کی آمد کا مقصد اللہ نے یہ بتایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر بستی میں، ہر خاندان میں، اور کئی تو ایسے ادوار تھے اور ایسے زمانے تھے، ایسی بستیاں تھیں اور ایسے شہر تھے، ایک ایک بستی کا الگ الگ پیغمبر ہوتا تھا، ایک ایک خاندان کا علیحدہ علیحدہ اللہ نبی بھیجتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر قبیلے میں ہم نے ایک پیغمبر مبعوث کیا ہے، اس لیے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس ہستی کی عبادت ہوتی ہے، جس ہستی کو پوجا جاتا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تاکہ اس کا انکار کروایا جائے، اس کے در سے ہٹایا جائے۔ یہ انبیاء کی آمد کا مقصد تھا، میرے آقا کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا۔ میرے پیغمبر نے علم توحید کو بلند کیا، آپ اٹھے اور آپ نے شرک کا رد کیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، ایک ایک قبیلے کو آواز دی، اپنے عزیز و اقارب کو بلایا، بنی عبد المطلب کو بلایا، بنی ہاشم کو بلایا، سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور کیا کہا، کیا آواز دی، سب کو جمع کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم توحید بلند کیا، آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے قبیلے کے لوگوں، او ہاشمیوں، او قریشیوں، او عرب کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اگر ہمیشہ کی فلاح چاہتے ہو، ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تدین لکم العرب، پورا عرب تمہارے ماتحت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو وَتُؤَدِّي إِلَيْكُمُ الْجِزْيَةَ الْعَجَمَ، پوری دنیا کے لوگ تمہیں جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، میرے مشن کو، میرے مقصد کو، میری آمد کے مقصد کو قبول کر لو، اعلان کر دو، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی کسی قسم کی نظر و نیاز کا مستحق نہیں، کوئی رکوع اور سجود کا مستحق نہیں۔ میرا پیغمبر یہ عالم لے کر اٹھا، پھر چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے مارے کھائی، آپ کو اس مشن کے لیے مکہ المکرمہ سے نکالا گیا، آپ نے مدینے میں ڈیرا ڈالا، اور وہاں آپ نے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو ترتیب دیا، دنیا کے بادشاہوں کو سید کونین نے خطوط لکھے، اسی مشن کو پیش کیا، اپنے اسی مقصد کو پیش کیا۔ جہاں آپ کو پتہ چلتا تھا جہاں بت پوجے جا رہے ہیں، ان کی عبادت ہو رہی ہے، بے چین ہو جاتے تھے، اور آپ کو اس وقت تک
سکون اور راحت نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کا خاتمہ نہیں کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، جریر بن عبداللہ الباجلی کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، مجھے کہا اے جریر اپنے خاندان کے سب گھوڑ سواروں کو لے کر آؤ، جتنے بھی ہیں جو گھوڑ سوار ہیں جوان ہیں ان کو لے کر آؤ۔ جریر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے 150 نوجوانوں کو لے کر جو گھوڑ سوار تھے، ہر ایک کے پاس ایک ایک گھوڑا تھا، میں اس دستے کو لے کر، میں اس لشکر کو لے کر، میں اس قافلے کو لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے فرمایا اے جریر الا تریحونی، مجھے چین نہیں آ رہا، اے جریر مجھے راحت نہیں مل رہی، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آقا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یمن میں ذی الخلصہ نام سے ایک بت پوجا جا رہا ہے، بت، اس بت کا طواف ہو رہا ہے جس کو کعبۃ الیمانیہ کہا جاتا تھا کہ یہ یمن کا قبلہ ہے، یہ یمن کا کعبہ ہے۔ یمن کے باسی اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے اس بت کی پوجا کرتے تھے، مجاور بن کے بیٹھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جریر اگر تم مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو، اپنے ان خاندان کے لوگوں کو ابھی لے کر نکل جاؤ اور اس معبد خانے کا، اس بت کا جو ہے تہس نہس کر دو، اس کو ختم کر دو۔ جب تم اس کو مٹا دو گے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے گا۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا، یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مشن تھا، مشن۔ ہم نے بھی غور کرنا ہے، ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے ماحول کا جائزہ لینا ہے۔ جس ہستی کی آمد پہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، کبھی ہمیں بھی اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارا پیغمبر یہ مشن لے کر آیا تھا، قبروں کی عبادت نہ رہے، قبروں کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں، قبروں کا طواف نہ کیا جائے، قبروں پر سجدے نہ کیے جائیں، قبروں کے پاس مجاور بن کے نہ بیٹھا جائے۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مشن تھا، اور یہ مشن آپ نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں پورا کیا۔ اور کیسے کیا، اس کے لیے کیا کیا مشقتیں اٹھائی، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جریر بن عبداللہ اپنے دستے کو لے کر اپنے نوجوانوں کو اشارہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں نکلو یمن کی طرف دوڑو۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور ذی الخلصہ اس بت کو انہوں نے توڑا، آگ لگا کے اس کو جلا دیا، اور پھر ایک تیز ترین گھوڑے پہ بٹھا کے اپنے ایک نوجوان کو روانہ کیا، کہا جلدی مدینے پہنچو، میرے آقا کو خوشخبری دے دو، آپ کے جانثار نے، آپ کے محب نے، آپ کے چاہنے والے نے اس بت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جب وہ نوجوان پہنچا اس نے خبر دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس قبیلے کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کی، لمبی دعائیں کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مشن تھا میرے پیغمبر کی آمد کا۔ آج لٹیاں ڈالنے والوں اور بھنگڑے ڈالنے والوں، ہمیں بھی کوئی بات سمجھاؤ نا۔ تم نام اس ہستی کا لیتے ہو،
اور مجاوری قبروں کی ہوتی ہے۔ جاؤ آج دنیا کا سروے کرو، جاؤ آج مزارات کو دیکھو، جاؤ آج دنیا کے قبرستانوں کا سروے کرو، تمہیں کوئی اہل حدیث نظر نہیں آئے گا جو کسی قبر پہ ماتھا ٹیکے ہوئے ہو یا کسی قبر کے سامنے رکوع میں کھڑا ہو۔ تمہیں اللہ کے فضل و رحمت سے کوئی اہل حدیث نہیں ملے گا جو کسی دربار پر دیگے چڑھا رہا ہو، وہاں بکرے ذبح کر رہا ہو۔ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ کس طبقے کے لوگ ہیں، وہ کس طبقے کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن اور اس منہج کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ کلہاڑے پکڑ کے اللہ کے پیغمبر کے مشن کو مٹایا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر تو اتنے دربار ہیں، جتنے قبریں کی عبادت ہے اس کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حکم مجھے یاد آیا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنی فوجوں کے کمانڈر کو حکم دیا تھا، جہاں اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف ابو الحیاج الاسدی کو بلایا۔ یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے کمانڈر تھے۔ اسے بلا کے کیا کہا؟ اسے اپنی تلوار دی، تلوار دے کے کیا کہا؟ اے میری فوج کے کمانڈر، الا ابعثک ما بعثنی علیہ رسول اللہ، اے میرے کمانڈر، کیا میں تجھے اس مشن کے لیے نہ بھیجوں جس مشن کے لیے مجھے میرے پیغمبر نے بھیجا تھا؟ ایک دستہ دے کر، ایک لشکر دے کے بھیجا تھا، اس مشن کے لیے میں تجھے نہ بھیجوں؟ کہا امیر المومنین کیوں نہیں؟ وہ کیا مشن تھا جس مشن کے لیے آپ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا؟ کہا میرے نبی نے مجھے تلوار دی تھی اور کیا کہا تھا کہ یہ تلوار پکڑ، اللہ تدا تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی، یہ تلوار تھامو، پھیل جاؤ، جہاں جہاں تک تم جا سکتے ہو، جہاں جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، یہ تلوار لو۔ جو مورتی نظر آئے، جو تصویر نظر آئے، اس تصویر کو مٹا دینا ہے۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر تجھے ایک بلشت زمین سے اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دینا ہے۔ لوگوں نے تصویریں سجائی ہوئی تھی، اپنے بزرگوں کی تصویریں، اور اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے۔ لوگوں نے اونچے اونچے مقبرے بنائے ہوئے تھے، پختہ قبریں تھی۔ فرمایا علی اٹھو اور اونچی قبروں کو برابر کر دو۔ یہ مشن میرے علی نے پورا کیا تھا۔ اور پھر اپنے دور خلافت میں اپنی فوجوں کے کمانڈر ابو الحیاج الاسدی، صحیح مسلم اٹھاؤ، اس کو یہ کمانڈ دی، کہا جاؤ اپنی فوج کو لے کر نکلو اور جو تصویر آپ کو دکھائی دے اس کو مٹا دو، جو اونچی قبر دکھائی دے اس کو برابر کر دو۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ کبھی حاکم وقت دنیا کا حکمران اپنی فوج کو، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ آرڈر کیا کرتا تھا، حاکم وقت یہ حکم دیا کرتا تھا کہ جاؤ غیر اللہ کے اڈے ختم کر دو۔ یہ حاکم وقت کی ضرورت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور خود جا کے وہ قبریں گرانا شروع ہو جائے۔ یہ حاکم وقت کی ضرورت، ذمہ داری ہے، حکمران کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اپنی فوج کی یہ ڈیوٹی لگائے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کے اڈے ختم کر دینے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیسے میرے پیغمبر کے منہج کو
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت پر پانی پھیرا جا رہا ہے اور کیسے ضائع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میرے نبی نے بڑی ماریں کھائی تھی، میرے پیغمبر نے اذیتیں برداشت کی تھی، میرے پیغمبر کو ستایا گیا تھا۔ ابو طالب کے پاس کفار مکہ جمع ہو کر آئے، آخری حالت میں تھے، کہا ابو طالب ایسے ہی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو ہمارا اور تیرے بھتیجے کا جھگڑا جاری رہے گا، جاتے ہوئے ایک نیکی کر جاؤ۔ کہا کیا نیکی ہے؟ کہا اپنے بھتیجے کو روک دو، یسبو آلہتنا، وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارا پیغمبر گالیاں دیتا ہو؟ وہ تو حسن اخلاق کے اعلیٰ مالک تھے، لیکن وہ گالی کس کو سمجھتے تھے؟ وہ اس کو گالی سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر کہتے تھے لات و منات کچھ نہیں کر سکتے، عزا اور حبل مشکل کشا نہیں ہیں، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والے نہیں ہیں، وَاتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، وہ اس آواز کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو وہ گالی سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سبو آلہتنا، وہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ ابو طالب نے بلا لیا، کہا بھتیجے کچھ نرمی کر لو، ان سے سمجھوتا کر لو، تم ایسا نہ کرو، تم میرے حال پہ رحم کرو، میں اتنا آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بڑی باتیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میرا چچا ابو طالب اب میرا ساتھ چھوڑنے لگا ہے، اب یہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے روتے ہوئے کہا تھا یا امی، اے میرے چچا، ولو وضعت الشمس علی یمینی، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے، والقمر علی یساری، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، ما ترکت العمر، اس مشن سے اور اس منہج سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ پیغمبر کا منہج تھا، یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا۔ سورج کو میرے ہاتھ میں رکھ دیں، کیا مانا؟ مجھے جتنی مرضی اذیتیں دے لیں، مجھے جتنی بھی تکلیفیں دے لیں، میں کٹ جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، میں اپنے رب کے مشن کی تکمیل میں اپنی آخری سانسوں تک کو قربان کر دوں گا۔ اے میرے چچا، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں۔ کیا مانا؟ اگر وہ میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، مجھے پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں اور مجھے کہیں کہ تم باز آ جاؤ، تو میں رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا۔ ابو طالب نے جب دیکھا اپنے بھتیجے کو روتے ہوئے، تڑپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے، جا جا، افعل ما احببت، جا، تو جیسے بھی اپنے منہج کو پھیلانا چاہتا ہے جا پھیلا، جا تو دعوت دے۔ اے بھتیجے، میرے جیتے جی یہ تیری طرف انگلی بھی نہیں کر سکتے، جب تلک کہ میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں، میں تیرا دفاع کرتا رہوں گا، میں تیرا تحفظ کرتا رہوں گا۔ اور کفار مکہ کو کہا جاؤ، اے ابو جہل اور عتبہ شیبہ، اٹھو، جاؤ، چلے جاؤ، میرا بھتیجا سچا ہے، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دینہ خیر ادیان البریہ، میرے بھتیجے کا دین کائنات کے سارے دینوں سے بہتر دین ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا، یہ منہج تھا۔ لیکن رونا آتا ہے، اور وساوے والا کے واسیوں، گرد و نواح سے آنے والے میرے بھائیوں، آج اپنے ماحول کا جائزہ لو۔ میرا پیغمبر جس مشن کے لیے، جس کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے،
جس کا سر زخمی ہوا تھا، جس کی خاطر سیدہ سمیہ کے تو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور خباب بن ارد کا چمڑا ادھیر دیا گیا تھا، جس مشن کے لیے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جس مشن کے لیے صحابہ تڑپے تھے، جس مشن کے لیے بدر کا معرکہ ہوا تھا، جس مشن کے لیے احد میں 70 صحابہ تڑپے تھے، جس مشن کے لیے ہونین میں معرکہ ہوا تھا، جس مشن کے لیے آپ طائف میں پہنچے تھے، طائف میں مارے کھائی تھی، آج اس کو کیسے مسخ کیا جاتا ہے، آج اللہ کی توحید کو نیلام کیا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا نام لیتے ہوئے آپ ہی کی ذات برکات کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ عجیب عجیب آوازیں، عجیب عجیب بول بولے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، کیا یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھایا گیا ہے تو نے اپنے محبوب پیغمبر جو سید ولد آدم ہیں اس کو تو نے اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا؟ اس کا نام محبت نہیں ہے، اس کا نام میرے پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ تمہیں شان کا کیا پتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں اس کی عظمتیں کیا ہے۔ مزات الدہور وما مزات الدہور وما عطا بمثلہ ہی، زمانے بیت گئے اور کرن گزر گئی، میرے آقا جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ مزات الدہور ما عطا بمثلہ ہی وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُزْرَائِهِ، زمانے گزر گئے تھے، میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں آیا تھا۔ میرا پیغمبر جب آپ کی آ گیا پھر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس جیسا دنیا میں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ تم میرے پیغمبر کی عظمت کو کیا جانو؟ تم نے اس کو عظمت بنایا ہے کہ میرے پیغمبر کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا۔ ایک شاعر نے یہاں تک کہہ دیا، اللہ ہم یہ بات کبھی نہیں کہنا چاہتے تھے، نقل کفر نہ باشد، کسی کے کفر کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان پہ لانا کوئی حرج نہیں ہے۔ نقل کفر نہ باشد، ایک عاشق رسول نے یہاں تک لکھا ہے، اس نے کہا میں حیران ہوں کہ میں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں؟ کیا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے؟ کیا یہ میرے پیغمبر کی شان ہے؟ کیا یہ میرے پیغمبر کی محبت ہے؟ آپ کو غلط راستے پہ لگایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی شاعر، دنیا کا کوئی نعت خواں حسان ابن ثابت سے بڑھ کر میرے پیغمبر کی نعت نہیں پڑھ سکتا۔ میرے پیغمبر کی شان حسان ابن ثابت سے بڑھ کر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ آقا منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، حسان بن ثابت کھڑے ہو جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ احسن منک لم تر قط عین، آقا آپ تو اتنے حسین ہیں، آقا آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، احسن منک لم تر قط عین، کسی دنیا کی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا کی کسی ماں نے آج تک آپ جیسا عظیم پیدا ہی نہیں کیا۔ عظمت ہم سے سنو، رفت ہم سے سنو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آقا آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، آپ کہتے چلے گئے اللہ مجھے ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اللہ بناتا چلا گیا۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں۔ آپ نے عقیدے کا بیڑا غرق کیا ہے،
آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کلہاڑے چلائے ہیں. اسی وجہ سے تو یہود و نصارہ گمراہ ہوئے تھے. یہودی عیسائی دو وجوہات کی بنا پہ گمراہ ہوئے تھے. یا تو انہوں نے اپنے نبیوں کو ماننا ہی نہیں تھا، ماننا تھا تو انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا تھا، رب بنا دیا تھا. یہاں تک وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. قرآن پڑھو، یہ یہودیوں کے گمراہ ہونے کی وجہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کیسے گمراہ ہوئے تھے؟ عیسائیوں نے بھی کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نور من نور اللہ. ہم نے آذان سے پہلے کہنا شروع کر دیا نور من نور اللہ. یہ اللہ کے نور کا جز ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے. اور اللہ کے بندو، یہ محبت نہیں ہے، یہ آقا کی شان نہیں ہے. یہ تو آقا کے مقصد کو مٹانا ہے. جس مشن کے لیے آپ نے مارے کھائی تھی، آپ نے تکلیفیں برداشت کی تھی، آج اس مشن کو مٹایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی یہ حالت بیان کی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا تھا. وہ لوگ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج عاشقان رسول نے تو اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ پہنچایا. بزرگوں کو ایک شاعر کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دستا، چاچڑ وانگ مدینہ دستا. یہ شعر کسی اہل حدیث کے لکھے ہوئے نہیں ہے. یہ شعر عاشق رسول کے دعوے داروں کے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ دستا، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ کیا؟ یہ اللہ کے پیغمبر کیا ادب ہے؟ کیا یہ اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفا ہے؟ تم نے چاچڑ وانگ کو اتنا بڑھایا، اپنے بزرگ کے دربار کی عظمت کو اتنا بڑھایا، اس کو مدینہ قرار دے دیا. اور کہ کوٹ مٹھن کو اس قدر بڑھایا، اس کو بیت اللہ قرار دے دیا. اور ظاہر دے وچ پیر فریدن، اپنے بزرگ پیر فریدن کو بڑھا کے اللہ بنا دیا ہے. یہ اللہ کی توحید کو للکارنا ہے. میرا پیغمبر توحید کے دفاع کے لیے آیا تھا، توحید کا عقیدے کے تحفظ کے لیے آیا تھا. اور میں حیران ہوں آج جو حالت بنی ہوئی ہے. آج جو انداز بنا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے ساتھ یہ کھوار کیا جا رہا ہے. آج بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ پہنچایا جا رہا ہے. اور حال ہی کی بات مجھے یاد آئی، وہ تڑپ اٹھے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. لیکن مسلمانوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبیوں کو جو چاہیں خدا کر دکھائے، ایمانوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا منہج ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے بندو، توحید ہے تو آپ کے پاس اسلام ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا کلیہ ہے، اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے، سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بت کو، کسی پتھر کو پوجنا تو شرک کہیں، اور کسی بزرگ کو، نبی کو، اللہ کے ولی کو اللہ کے مقام پہ لا کے کھڑا کریں. اس کو آپ محبت سمجھیں، عشق سمجھیں، اس کو پیار سمجھیں. یہ پیار نہیں ہے. میرے پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، آقا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ چاہے اور آپ چاہیں. میرے پیغمبر کیا خوش ہوئے تھے. میرے پیغمبر غیظ و غضب میں آ گئے تھے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. آپ نے اس کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا وہی حق، اور تیری ہلاکت اور بربادی ہو، جعلتنی للہ ندا، تو نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یہ نہ کہے، یہ کہے ما شاء اللہ وحدہ، دنیا میں صرف وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے. یہ میرے پیغمبر کا دیا ہوا سبق تھا، یہ میرے پیغمبر کا مشن تھا. اور جشن منانے والوں، ہم مشن کی بات کرتے ہیں، آؤ مشن کو لے کر اٹھتے ہیں، آؤ مشن کو، اللہ کے پیغمبر کے مشن کو اس دنیا میں پھیلانے کا عزم کرتے ہیں. اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے پیغمبر کے مشن کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیں گے. آؤ یہ عزم کرو. آقا نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے شریک ٹھہرا دیا ہے. وہ نہیں ہوتا جو میں محمد چاہوں، وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہے. قرآن پاک کے دیکھو، سورہ کعب اٹھاؤ. میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا، کل. اور یہ کہنا بھول گئے تھے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں گا، ورنہ نہیں. یہ کہنا بھول گئے تھے. جاؤ پوچھو اپنے مفتیان تھے، جاؤ اپنے اکابرین سے سوال کرو، علم کی دنیا میں آؤ، تقلید کی پٹیوں کو اتار دو، قصب کی اینکوں کو ترک کر دو، حقائق کی دنیا میں سانس لو. لوگو حقائق کی دنیا میں، علم کی دنیا میں آ جاؤ. تم ڈاکٹر بن گئے، سائنسدان بن گئے، تم پروفیسر بن گئے، لیکن دین کے معاملے میں تم لکیر کے فقیر ہو، صرف لکیر کے فقیر. محلے کا مولوی جو کہے تم اس کو دین سمجھ لیتے ہو. نہیں، آنکھیں کھولو، آنکھیں، دلائل کے ساتھ جیو، ثبوت مانگا کرو، دلیل مانگا کرو. انشاءاللہ پھر آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکے گا. جب آپ حقائق کو لے کر اٹھیں گے، حقائق کو لے کر کھڑے ہوں گے. میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا تھا میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں. پھر اٹھاؤ قرآن کی تفسیر کو. پھر کتنے دن تک، ایک مہینے تک اللہ نے وہی بند کر دی تھی. مہینے تک جبریل نہیں آئے تھے. میرے پیغمبر بڑے پریشان تھے. کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے کہ اللہ ہو کیا گیا ہے. مہینے کے بعد وہی اتری. جبریل آئے اور پہلی خبر کیا لے کر آئے تھے کہ اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اے میرے پیغمبر یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک کہ یہ نہ ساتھ کہنا کہ ان یشاء اللہ، میرا رب چاہے گا تو میں کر سکوں گا، میرا رب نہیں چاہے گا تو میں نہیں کر سکوں. یہ منہج ہے، یہ منہج ہے.
یہ عقیدہ ہے۔ آج اس پر کلہاڑے پھیرے جا رہے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تمہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، تمہیں اللہ کی اس کتاب سے دور رکھا گیا ہے۔ اگر تو اس کتاب کو پڑھتا ہوتا، اگر تو اس کتاب کو جانتا ہوتا، اپنے بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ کبھی نہ رکھتا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو نے قرآن کو نہیں سمجھا، تو نے اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھا ہے۔ تو صرف اس کو ختم سادے چلیسنے کی رسم پہ نکالتا ہے، تو نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اس کو کھولا اللہ کے فضل سے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے عوام کے سامنے، عامت الناس کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں اپنے چچا کی تقدیر کو نہیں بدل سکی تھی، اپنے چچا کی تقدیر کو نہیں بدل سکی تھی۔ جس چچا نے اپنے بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا، بھتیجے جا جا اپنے مشن کو تو پھیلا، کوئی تجھے کچھ نہیں کر سکتا، میرے جیتے جی کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس چچا کی تقدیر کو میرے آقا نہیں بدل سکے تھے، تو پھر اور کون ہے؟ اور کون ہے تقدیروں کو بدلنے والا؟ میرے چچا کو بتایا گیا، میرے پیغمبر کو کہ آپ کا چچا موت و حیات کی کشمکش ہیں۔ آقا بھاگے ہوئے گئے، قل یا عمی فی اذنی لا الہ الا اللہ، میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میرے مشن کا اقرار کر لو۔ چچا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بھتیجے مجھے پوری معرفت ہے، مجھے پورا ادراک ہے، مجھے پورا علم ہے، دینوں کا خیر ادیان البریہ، بھتیجے تیرا دین کائنات کے سارے دینوں سے بہتر ہے، لیکن اخترت النار علی العرش، بھتیجے مجھے پتہ ہے آج میں نے تیرے مشن کو قبول کر لیا، یہ ابو جہل عتبہ شیبہ یہ مجھے تانے دیں گے، اخترت النار علی العرش، بھتیجے میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی قوم کے تانے نہیں سن سکتا۔ یہ بھی بہت بڑا بت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا قبیلہ کیا کہے گا؟ میرا خاندان کیا کہے گا؟ تو نے جھنڈیاں نہیں لگائی، تو نے بازار نہیں سجائے، تو نے گلیاں نہیں سجائی، تو ایک اللہ کو کیوں پوچھتا ہے؟ تو علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کیوں نہیں کہتا؟ تو جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو شیئا للہ کیوں نہیں کہتا؟ آج ہم لوگوں سے ڈر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بت ہے۔ کہا چچا بھتیجے اخترت النار علی العرش، جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، لیکن میں قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی بات کہی، ابو طالب کی روح نکل گئی، میرے پیغمبر کی ہچکیاں بن گئی، میرے پیغمبر کی چیخیں نکل گئی، میرے پیغمبر نے اتنا روئے آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو گئی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، نازل القرآن، آسمان سے جبریل قرآن لے کر آ گیا۔ یہ قرآن بولا، اس قرآن نے تسلی دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی کیوں روتا ہے؟ انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے نبی ہدایت کے خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں، جنت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ انک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ لوگوں مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تمہارے بزرگوں
تمہارے ولیوں کی آنکھوں میں جو پاور تھی، مانتے ہم بزرگی بزرگوں کی بے شک بجائے ہم سلوٹ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو، ہم سلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں بتاؤ کیا تمہارے ولیوں کی آنکھوں میں جو پاور ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے، تمہارے ولیوں کی آنکھوں میں جو اثر ہے، کیا وہ امام کائنات سید ولد آدم پوری کائنات کے سردار کی آنکھوں سے زیادہ پاور ہے؟ میرے پیغمبر کی آنکھیں اپنے چچا کی تقدیر کو نہیں بدل سکی، نہیں بدل سکی۔ جاؤ پوچھو جا کے، میرے پیغمبر کا چچا اسی طریقے سے کلمے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرا پیغمبر رو رہا تھا، آپ کے سامنے بلال کی کیفیت آ رہی تھی، حبشہ کی سرزمین سے چل کے آنے والا پیغمبر کے مشن کو اس نے سینے سے لگایا، احد احد وہ مارتے تھے، گلیوں میں گھسیٹتے تھے، بھاری پتھر سینے میں رکھ دیتے تھے، کہتے تھے اے بلال کہ ہبل عزا لات، وہ کہتا تھا نہیں، احد احد وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اس نے میرے پیغمبر کے مشن کو مانا، چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ یہ ہے جس نے منہج کو مانا، جس نے میرے پیغمبر کے مشن کو مانا۔ اور تم کہتے ہو ابو لہب نے میلاد منایا تھا بالفرض، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ابو لہب میلاد مناتا تھا، تو بتاؤ پھر ابو لہب کہاں ہے؟ ابو لہب کدھر ہے؟ کدھر گیا ابو لہب؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس قرآن نے ابو لہب کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو ہم کہتے ہو ابو لہب نے میلاد منایا تھا، تو پھر ابو لہب نے اگر ملایا تھا تو کیا فائدہ اس کو ہوا؟ ہاں، جنہوں نے میلاد نہیں منایا تھا لیکن انہوں نے مشن منایا تھا، مشن، انہوں نے میرے پیغمبر کے مشن کو تھاما تھا۔ جناب صدیق، جناب فاروق، عثمان و علی، انہوں نے میرے پیغمبر کے مشن کو مانا تھا۔ صہیب رومی صہیب سے چل کے آئے تھے، جنت کے مالک بن گئے۔ سلمان فارسی فارس سے چل کے آئے تھے، جنت کے مالک بن گئے۔ تو جس نے میلاد منایا تھا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ تمہیں صدیق و فاروق کے ایمان میں کیا شک نظر آتا ہے؟ ہمیں تو بتاؤ، اس کی چادر پہ تمہیں کون سا داغ نظر آیا؟ تم ان کے مشن بن رہی ہیں۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کیسے گزارا تھا؟ انہوں نے میرے پیغمبر کی کیا آمد کی، ان کو خوشی نہیں تھی؟ خوشی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پیغمبر اپنی پیدائش کی خوشی منانے کا حکم نہیں دے گیا۔ اور جس پیغمبر نے باتھ روم میں جانے کا طریقہ سکھایا ہے، اور جس پیغمبر نے باتھ روم سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے، کیا اس پیغمبر نے اپنا میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا تھا؟ کیا وہ بھول گئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنا 23 سالہ نبوت کے دور میں ایک مرتبہ بھی اپنا میلاد نہیں منایا تھا؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے نہیں ملایا تھا؟ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ اللہ کے بندو، میرے پیغمبر کے مشن کو تھامو، میرے پیغمبر کے منہج کو تھامو۔ جنہوں نے مشن تھاما تھا وہ جہاں شرک کی سمیل آتی تھی اس کا بھی صفایا کر دیتے تھے۔ کسی نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پیغمبر نے جس درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیٹھ کے بیعت لی تھی، کچھ لوگ
اس درخت کے نیچے جا کے نفل پڑھتے ہیں، نوافل۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ رات کی تاریکی میں اس علاقے کے سارے درختوں کو کاٹ دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے، تاکہ شرک کے نشان تک باقی نہ رہے۔ یہ میرے پیغمبر کا مشن تھا۔ میرے بھائیوں، مشن کو اپناؤ۔ میرے پیغمبر نے اپنی محبت میں غلو نہیں کرنے دیا، غلو کی اجازت نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بچی کی بات مجھے یاد آئی۔ ایک چھوٹی سی بچی گیت گا رہی تھی، مدینے کے ایک گھر میں جہادی ترانے بڑھ رہی تھی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ ترانے پڑھتی پڑھتی اس نے ایک جملہ کہہ دیا۔ اس نے کہا وفینا نبی، ہمارے اندر ایسا پیغمبر ہے یعلم ما فی غد، جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ میرے پیغمبر بزرگوں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ بچی کی زبان سے یہ جملہ سنا، فوراً اس کو ڈانٹا، اس کو ٹوکا، اس کو روکا اور کیا کہا، لا تقولی ھذا، یہ مت کہے، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، اے بیٹی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرا منہج ہے یا تیرا منہج ہے؟ یہ میری جماعت کا عقیدہ ہے یا تیری جماعت کا عقیدہ ہے؟ تیرے پاس وہ مشن ہے یا میرے پاس ہے؟ جو مشن میرا پیغمبر سکھا کے گیا تھا، تعلیم دے کر گیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں غلو کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک درس دیا، اور اس درس میں کیا کہا؟ کہا سن لو، من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا پیغمبر جانتا تھا کل کیا ہونے والا ہے، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا، بہتان۔ پھر میری ماں نے قرآن کھولا اپنے شاگردوں کے سامنے، اس نے قرآن پیش کیا۔ قرآن میں وہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید سمجھ آ جائے، شاید اللہ اس دل کی زمین کو زرخیز کر دے۔ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اس عقیدے کے لیے کھول دے جو عقیدہ تو نے اپنے پیغمبر کے اوپر آسمان کی بلندی سے اتارا تھا، جو عقیدہ اللہ تیری کتاب میں ہے، اللہ اس عقیدے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ میری ماں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے پھر آیات پڑھی کہ قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے شاگردوں، قرآن کہتا ہے، قرآن یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں یہ قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ماں عائشہ نے پڑھا تھا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں زمینوں کی مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے، صرف اللہ غیب جانتا ہے۔ ماں نے اور ایتے پڑھی، لا تدری ما تدری نفس ماذا تکسب غد، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر بھی غیب جانتے ہیں، پیر کیا کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔
ہلیاں بھی، یہ غلوب ہے، غلوب نہ کرو، یہ عقیدے کو نیلام کرنا ہے۔ بزرگوں کو بزرگ سمجھو، بزرگوں کو بزرگ سمجھو، بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے، بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات صرف خدا ہے، بس یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کسی ولی کی توہین کرے وہ اللہ کا دشمن، وہ اللہ کے دین کا دشمن، وہ اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا دشمن۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ لیکن بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ مت کہو یا نظام الدین چشتی کر دے پار کشتی، نہیں، کشتیاں ڈوبنے والا اور کشتیاں تارنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہماری دعوت ہے۔ مت کہو یہ لے ککڑتے دے پتر، اور کوئی بیٹا نہیں دے سکتا۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تم نے کہانیاں گھڑی، مذہب بنایا۔ تم نے کہا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیڑی ڈوب دی تھی۔ کیوں ڈوبی تھی؟ کیوں ڈوبی تھی؟ کہتے ہیں انہوں نے پوری بیڑی ڈوب دی۔ ایک خاتون، اس کے بیٹے کی برات جاری تھی، تو بابا جی نے ساری برات کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ کہ اس عورت نے بابا جی کے نام پر 11ویں کا دودھ نہیں دیا تھا، پاؤ دودھ نہیں دیا تھا۔ یہ ولیوں کا ادب ہے؟ کیا یہ ولیوں کی شان ہے؟ اور ولی تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا تو ڈبو دی، اور پھر وہ تار دی۔ 12 سال بعد کشتی کو تار دیا۔ ہم پوچھ پوچھ کے تھک گئے۔ میں نے پوچھا، سیالکوٹ میں پوچھا، میں نے پنڈی میں پوچھا، میں نے اسلام آباد میں جا کے پوچھا، میں نے پشاور میں پوچھا، میں نے جا کے کوہاٹ میں پوچھا، وہ دریا تو بتاؤ، وہ کون سا دریا تھا جس دریا پہ ہمارے بزرگ نے کشتی کو ڈوبا تھا، 12 سال کے بعد تارا تھا؟ بتاؤ۔ آج تک نہ دریا بتا سکے، نہ علاقہ بتا سکے۔ سنی سنائی بات تھی، سنی سنائی کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ ہیں۔ میں نے کل رات جلسے میں بھی کہا تھا، تم سنی سنائی کی بات کرتے ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا پتہ تو تجھے بھی ہے کہ دلیل کوئی نہیں، سنا ہے دلیل کوئی نہیں، سنا ہے۔ اور لکیر کے فقیر سن نہیں، دلیل مانگا کر، قرآن سے حوالہ مانگا کر۔ تیرا مولوی تیرے سامنے کھڑا ہو کے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے سنا ہے، تو نعرے لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے۔ سنی سنائی کی کوئی بات نہیں۔ آقا عاشق کے گھر نہیں آتے، عاشق خود چل کے آتا ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ آتا ہے در پر۔ ہمارا مسلک سنو، ہماری دعوت۔ تم ہمیں گستاخ کہتے ہو، ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہماری دعوت سنو۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ آتا ہے در پر، وہ آقا کو گھر گھر بلاتا نہیں ہے، وہ آقا کو گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ تو گھر بلاتا ہے، گندی گلیوں میں بلاتا ہے، گندے چوکوں میں بلاتا ہے۔ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں جہاں موجود۔ کہاں ہے دلیل؟ کیا ہے؟ میں نے دلیل مانگی، ہر جگہ مانگی، کہتے ہیں دلیل تو نہیں، سنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دلیل مانگی تو جواب کیا دیا؟ دلیل تو نہیں ہے، سنا ہے۔
اور سنی سنائی دلیل نہیں ہوتی، دلیل وہ ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل قرآن ہے، ایتنی بشیء من کتاب اللہ، دلیل قرآن ہے، او بسنت رسول اللہ، دلیل پیغمبر کی سنت ہے۔ ترکت فیکم امرین، آقا نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، یہ دو چیزیں دین ہیں، لوگوں اس کو تھام لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر زندگی بھر کے لیے ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ ہمارا پیغمبر حوض کوثر پر بھی ہمارا استقبال کرے گا، جنت میں بھی ہمیں انشاءاللہ آقا کا ساتھ ملے گا۔ باقی رہی بات آپ کے سوالوں کی، سوال تو کسی کو ہمت نہیں تھی، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، وہ نیٹ پہ میں نے کچھ سوالات ان کے دیکھے تھے اور اسلم بھائی نے مجھے اپنے موبائل سے دکھائے تھے، کسی کو ہمت نہیں، ہم نے چیلنج دیا تھا آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، آؤ بات کرو، آؤ سوال کرو۔ سوال کیا موبائل پہ دکھائے مجھے میرے بھائی نے پچھلے جمعے، کہتے ہیں جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، جشن سعودیہ یعنی سعودی حکومت اپنے وہ مناتی ہے اپنا آزادی کا دن، جس طرح ہم یہاں 14 اگست مناتے ہیں۔ کہتے ہیں جب 14 اگست منایا جا سکتا ہے اور جشن سعودیہ منایا جا سکتا ہے تو عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ اس کے جلوس کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی تجھے پتہ نہیں دین کیا ہے؟ دین شریعت کا نام ہے، شریعت، اور شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ یہ 14 اگست منانا دین نہیں، جشن سعودیہ منانا یہ دین نہیں ہے۔ تو بھی کہے عید میلاد النبی منانا کوئی دین نہیں ہے، تو بھی کہے کوئی دین نہیں ہے۔ فیصل آباد کے ایک مناظر نے مجھے چیلنج دیا، ہمارا مدرسے کا ایک طالب علم سلام اللہ، اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہاں کا ایک مناظر کہتا ہے، کون ہے جو کہتا ہے عید میلاد النبی ثابت نہیں، میں ثابت کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، اپنی بستی میں لے چلو۔ میں نے کہا اس سے میری بات کرواؤ، فون پہ میری بات ہوئی، میں نے کہا حضرت آؤ جی بسم اللہ، خوش آمدید، لیکن پہلے اتنا لکھ کے مجھے دے دو، تم عید میلاد کو فرض کہتے ہو، سنت کہتے ہو، واجب کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے میں نے یہ نہیں لکھنا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرض ہی ہو، سنت ہو، واجب ہو۔ میں نے کہا چلو اتنا لکھ دے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا دین ہے، دین، کیا دین ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے نہیں لکھنا۔ میں نے کہا دین ہے کہ نہیں؟ کہتا دین ہے۔ میں کہا جس کو دین مانتا ہے اس کو لکھتا کیوں نہیں؟ میں رفع الیدین کو دین مانتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ میں آمین بالجہر کو دین مانتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ فاتحہ خلف الامام پڑھنا میں دین مانتا ہوں، میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں۔ تو عید میلاد النبی کو دین مانتا ہے تو لکھ دے۔ اس نے انکار کر دیا، آج تک جواب نہیں آیا۔ کہنے لگا تم لکھو کہ یہ دین نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ میں نے لکھا نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں میلاد نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی کسی امام نے نہیں منایا، اور میرے پیغمبر کا فرمان ہے من عمل عملا، جس نے ایسا عمل کیا ما لیس فی دیننا، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ میں نے حدیث لکھی، میں نے یہ دعویٰ لکھا، اس کو بھیجا،
اس مفتی کو دیا، اس نے پڑھا، اس نے کہا مجھے 1 ہفتہ چاہیے، جواب دوں گا۔ ہفتے بعد اس کا جواب آیا کہ ہم ادھر نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا اسے کہو تو نے چیلنج کیوں کیا تھا؟ جب چیلنج کیا تھا تو آنا۔ میں نے کہا اس کو بھاگنے نہیں دینا، اسے کہو لکھ دے کہ یہ دین ہے، میں خود چل کے فیصل آباد میں آؤں گا۔ اسے کہو یہ ذرا لکھے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم چیلنج دیتے ہیں، میں خود چل کے آؤں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، کہا نہیں، اس کو ڈانٹ دیا ہے آئندہ ہماری مسجد میں نہ آنا۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو مثال دیتے ہو، یہ جشن سعودیہ یا 14 اگست کی، یہ ملکی معاملات ہوتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ایک سوال، اگر بیت اللہ پہ گلاب، ہر سال گلاب چڑھایا جاتا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ او پیارے، آپ حقائق پڑھتے نہیں ہیں، آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ بدقسمتی ہماری، ہمیں اپنی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، تمہاری بھی پڑھنی پڑتی ہے، تم اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ 20 دلائل ہیں، بیت اللہ پر غلاف چڑھائے جاتے تھے، میرے پیغمبر کی زندگی میں بھی چڑھائے جاتے تھے۔ میرے پیغمبر کو بتایا گیا، آپ کا ایک گستاخ ابن خطل وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے کھڑا ہے، فرمایا اس کو قتل کرتے، اس حالت میں بھی قتل کرتے۔ غلاف چڑھائے جاتے تھے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی چڑھائے گئے۔ کہتے ہیں اس کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ غسل دیا جاتا تھا، قرآن نے کہا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو، طاہرہ بیتیہ للطائفین۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم، اے میرے اسماعیل، میرے بیت اللہ کو دھویا کرو، اس کو صاف کیا کرو۔ دھویا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کو دھویا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا۔ کہتے ہمارے سوال، مزید بھی کسی کا سوال ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، اور کسی کا سوال ہے تو وہ نماز کے بعد آ سکتا ہے، کھلا چیلنج ہے، آپ آئیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے پیار سے آپ کی بات سنی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ آئیں، ہمت کریں، بیٹھے ہمارے سامنے، انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کے ایک ایک اشکال کو، ایک ایک غلط فہمی کو اللہ کے فضل سے ہم دور کریں گے۔ آپ کو اجازت ہے، آپ نماز کے بعد تشریف لائیں، میرے قریب آئیں، بیٹھے، پرچی لکھ کے بھیجنا ہے وہ بھیج دیں، خود پوچھنا ہے خود پوچھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام میں زندہ رکھے، موت آئے تو عقیدہ توحید اور آقا کی سنت اور آقا کی سچی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھنا۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔